بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ از جرنی. مائی سیلف عالیہ زہیر. آئی ایم اے کلینکل سائیکولوجسٹ. ٹوڈیز ویڈیو از این ایسوسیٹیڈ ویڈیو. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سلیپنگ ڈس آرڈرز میں نارکولیپسی کے بارے میں پڑھا تھا. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ نارکولیپسی کیا ہوتی ہے، نارکولیپسی کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، نارکولیپسی کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اور جو نارکولیپسی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو کن کن کمپلیکیشن سے گزرنا پڑتا ہے. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے نارکولیپسی کے کازز کیا ہوتے ہیں، اس کو ڈائگنوز کس طرح سے کیا جاتا ہے، نارکولیپسی کے ڈائگنوز میں جو ٹیسٹ یوز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹ اس کی کیا ہوتی ہے، اس کی میڈیکیشنز کیا ہوتی ہیں، اس کے رسک فیکٹر کیا ہوتے ہیں، اور نارکولیپسی کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اپنی لائف کو کس طرح سے مینیج کر سکتا ہے. سو ٹوڈیز ویڈیو از گوئنگ ٹو بی ویری انفارمیٹیو. Keep watching my video till end. Let's start our lecture. First of all, we will discuss about the causes of narcolepsy. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نارکولیپسی کے کازز کیا ہوتے ہیں. نارکولیپسی کی ایگزیکٹ وجہ تو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، لیکن کچھ اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ ہمارے برین میں ایک کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے جسے ہائپوکریٹن یا اوریکسن کہتے ہیں. یہ ہمارے سلیپ ویک سائیکل کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے. اس کو مینٹین رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. ہمارے برین میں ایک ریجن ہوتا ہے جسے ہائپوتھیلیمس کہتے ہیں. ہائپوتھیلیمس رسپانسیبل ہوتا ہے ہائپوکریٹن کیمیکل کو پروڈیوس کرنے کے لیے. نارکولیپسی کے پیشنٹ میں ہائپوتھیلیمس کے جو سیلز ہوتے ہیں جو رسپانسیبل ہوتے ہیں ہائپوکریٹن پروڈیوس کرنے کے لیے، وہ یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں. ہائپوکریٹن کے ختم ہونے کی وجہ سے برین کے دوسرے کیمیکل جیسے کہ ڈوپامن، سیروٹونین، نور ایپینیفرین وغیرہ، ان کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے. ہائپوکریٹن کیمیکل کی وجہ سے پرسن نیند کے پراپر سائیکل سے گزرتا ہے، یعنی وہ پہلے N1 میں جاتا ہے اسٹیج میں، پھر N2 اسٹیج میں جاتا ہے، پھر N3 اسٹیج میں انٹر ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ریم سلیپ میں چلا جاتا ہے. لیکن جو نارکولیپسی کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی 4 اسٹیج جو ریم کی ہوتی ہے اس میں انٹر ہو جاتا ہے. ہائپوکریٹن کیمیکل کے ختم ہونے یا کم ہونے کی وجہ ہائپوتھیلیمس میں انجری یا ٹیومر بھی ہو سکتی ہے. نارکولیپسی کی ایک بڑی وجہ جینیٹکس بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر پیشنٹ کے فور فادرز میں ہو تو بچوں میں یہ ڈیزیز آ سکتی ہے. لیکن بچوں میں یہ خطرہ پیرنٹس کی طرف سے صرف 1% ہوتا ہے، یعنی کہ بہت کم ہوتا ہے. Now we will discuss about diagnosis of نارکولیپسی. نارکولیپسی کی ڈائگنوز کے بارے میں ہم بات کریں تو اکارڈنگ ٹو DSM-5 جو ٹائپ 1 نارکولیپسی کے سمٹمز ہم نے ڈسکس کیے تھے اپنی لاسٹ ویڈیو میں، وہ سمٹمز 3 times per week for 3 months کے لیے ہونے ضروری ہیں. اور نارکولیپسی کی جو ٹائپ 2 ہم نے ڈسکس کی تھی، اس کے جو سمٹمز ہم نے ڈسکس کیے تھے، وہ نارکولیپسی سٹارٹ ہونے کے 6 month کے اندر وہ سمٹمز جو ہیں ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہیں. ڈائگنوز میں اگر اب ہم بات کرتے ہیں کہ نارکولیپسی کے ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نارکولیپسی کو خود سے ڈائگنوز نہیں کر لینا چاہیے. فار ایگزامپل اگر کچھ سمٹم نارکولیپسی کے پرسن میں آ رہے ہیں تو وہ خود سے ڈائگنوز کر لے کہ مجھے نارکولیپسی ہو گئی ہے، یہ غلط ہے. بلکہ اس کو کسی سلیپ اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے. سلیپ اسپیشلسٹ پرسن سے نارکولیپسی کی کچھ جو سمٹمز ہیں وہ پوچھے گا، ان کے بارے میں پوچھے گا، یہ علامات آپ کو کب ہوئیں، کب سٹارٹ ہوئیں، کیسے سٹارٹ ہوئیں، تو یہ سب جو ہسٹری ہوگی وہ ڈیٹیل میں لے لے گا. اگر پرسن کے بتائے ہوئے سمٹم نارکولیپسی کی طرف اشارہ کرتے ہوں تو ڈاکٹر انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے نارکولیپسی کے کچھ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. نارکولیپسی کو ڈائگنوز کرنے کے لیے 3 طرح کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں. فرسٹ میں آ جاتا ہے پولیزومنوگرامز. یہ ٹیسٹ اوور نائٹ کے لیے ہوتا ہے. اس ٹیسٹ میں EEG کے ذریعے برین کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ مانیٹر کی جاتی ہیں. برین کی ایکٹیویٹیز، آئی موومنٹ، دل کی دھڑکن، سانس لینے کی رفتار اور آکسیجن لیول، یہ سارا کچھ EEG کے ذریعے اس ٹیسٹ میں مانیٹر کیا جاتا ہے. نمبر 2 پہ آ جاتا ہے ملٹیپل سلیپ لیٹنسی ٹیسٹ، جس کو MSLT کہا جاتا ہے. یہ ٹیسٹ دن کے وقت کیا جاتا ہے. اس ٹیسٹ میں ڈاکٹر پرسن کو صبح اٹھنے کے کچھ گھنٹے کے بعد 2 hours کا انٹرول دے کے سلیپ کرنے کو کہتا ہے، نیپ لینے کو کہتا ہے. اس ٹیسٹ میں یہ مانیٹر کیا جاتا ہے کہ جب آپ نیپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کتنی جلدی سو جاتے ہیں.
ریم سٹیج میں آپ کب داخل ہوتا ہے پرسن، آئی موومنٹ اس کی مانیٹر کی جاتی ہے، اور اس ٹیسٹ سے پہلے کسی قسم کی کوئی بھی ڈرگ یوز نہیں کرنی ہوتی۔ نمبر 3 پہ ہائپوکریٹن لیول ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں پرسن کے برین میں موجود ہائپوکریٹن کی کوانٹٹی کو چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ ہائپوکریٹن کی جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ نارکولیپسی کو لیڈ کر سکتی ہے۔ ناؤ وی ول گو ٹو دا ٹریٹمنٹ آف نارکولیپسی۔ نارکولیپسی کے پیشنٹ کو ایسی میڈیسنز دی جاتی ہیں جو اس کی ان انٹینشنل نیپس کو کنٹرول کرتی ہیں اور پرسن کی الرٹنس کو حل کرتی ہیں، یعنی کہ اس کو الرٹ رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ ان میڈیسن میں موڈافینل اور ارموڈافینل بہت زیادہ پاپولر ہے۔ یہ پرسن کی سلیپینس کو کنٹرول کرتی ہیں اور اس کے جو الرٹنس کو انکریز کرتی ہیں۔ لیکن کوئی بھی ڈرگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کر لینا چاہیے، تاکہ وہ آپ کے پراپر نارکولیپسی کے ٹیسٹ کر سکے، اس کے بعد اس کو ڈائگنوز کرے اور پھر آپ کو ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جائے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ نارکولیپسی کے رسک فیکٹر کون کون سے ہوتے ہیں، یعنی کن پرسنز کو نارکولیپسی ہو سکتی ہے۔ نارکولیپسی ٹپیکلی 10 سے 30 ایئرز کے درمیان شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا ایک اور فیکٹر فیملی ہسٹری بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے جو نیئر ریلیشنز ہیں ان میں ڈس آرڈر اگر پایا جائے تو 20 to 40% چانسز جو ہوتے ہیں وہ ہائر ہوتے ہیں کہ آپ کو بھی نارکولیپسی ہو جائے۔ نارکولیپسی کی ایک اور فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پرسن کی جاب ہے اس طرح کی کہ اس کی شفٹنگ چینج ہوتی رہتی ہے، کبھی صبح کی، کبھی دوپہر، کبھی شام کی، تو اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ نیند کی پراپر نہیں ہوتی، جن کی وجہ سے اس کو نارکولیپسی کے سمٹمز آ سکتے ہیں۔ ناؤ وی ول گو ٹو دا مینیج لائف ود نارکولیپسی، کہ نارکولیپسی کے پیشنٹ کو اپنی لائف کس طرح سے مینیج کرنی چاہیے۔ فی الحال ابھی تک نارکولیپسی کا کوئی ٹریٹمنٹ سامنے نہیں آیا ہے، بٹ پرسن کو کچھ اس طرح کی میڈیسن دی جاتی ہے جو پرسن کے برین کو الرٹ رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بیہیویئرل تھیراپیز کی جاتی ہیں جس میں پرسن کو ٹیچ کیا جاتا ہے کہ اپنی نارکولیپسی کے ساتھ اپنی لائف کو کس طرح سے مینیج کر سکتا ہے۔ نارکولیپسی کے لیے کچھ اسٹریٹجیز ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں، جس میں فرسٹ میں آ جاتا ہے کہ اگر پاسبل ہو تو آپ اپنی فیملی، فرینڈز، کو ورکرز کو بتا دیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو نارکولیپسی ڈس آرڈر ہے، تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ آپ کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور آپ کو سپورٹ کر سکیں، اور اگر آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ سیکنڈ پہ آ جاتا ہے کہ اپنے جو سوشل پلانز ہوتے ہیں ان کو فلیکسیبل بنائیں، تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ پلانز کو چینج کر سکیں اپنے نیند کی روٹین کے حساب سے۔ نمبر 3 پہ آ جاتا ہے کہ دن وقت آپ پراپر نیپ لیں اور ایکسپیرینس کریں کہ نیپ لینے کے بعد آپ کتنی دیر تک ایکٹیو رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے موٹیوز کو فائنڈ آؤٹ کریں جن کی وجہ سے آپ کو سلیپ اٹیک ہوتے ہوں، اور اگر آپ نارکولیپسی کے لیے کوئی میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو آپ ٹائمنگ نوٹ کریں کہ آپ کس ٹائم یہ میڈیسن یوز کرتے ہیں، تو آپ کتنی دیر تک الرٹ رہ سکتے ہیں اور کس وقت آپ کے لیے یہ میڈیسن جو ہے وہ سوٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے فوڈز اور ایکسرسائز کو فائنڈ آؤٹ کریں جو آپ کو الرٹ رکھنے میں ہیلپ کریں۔ نیند کے لیے کچھ گڈ ہیبٹس پر عمل کر کے دیکھیں، فار ایگزامپل جیسے بیڈ پہ جانے سے پہلے کیفین وغیرہ یوز نہ کریں، چائے کا، کافی کا استعمال نہ کریں، سونے کے لیے ایک پراپر پیٹرن کو سیٹ کریں، مطلب کہ ڈیلی ایک ہی وقت پر سوئیں، جس ٹائم پر آپ سوتے ہیں اسی ٹائم پر آپ سونے کی کوشش کریں، اور وہ سیم ہی ٹائم پر جس وقت آپ اٹھتے ہیں ایک دفعہ ڈیلی آپ اسی وقت پر اٹھنے کی کوشش کریں۔ سونے کے لیے پراپر جگہ رکھیں جو ایزی اور پرسکون ہو، اور کمرے میں مناسب اندھیرا ہو، بہت زیادہ روشنی نہ ہو اور بہت زیادہ اندھیرا بھی نہ ہو، یعنی کہ آپ کو جو انوائرمنٹ ایزی فیل ہو اس کو رکھیں، اور سونے سے پہلے الیکٹرانکس ڈیوائسز کا یوز نہ کریں۔ ان ہیبٹ پر آپ عمل کر کے سلیپ ڈسرپشن سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کریں جو آپ کے جیسے ہوں، جو نارکولیپسی کے پیشنٹ ہوں، ان کے ساتھ آپ ایک سپورٹ گروپ بنائیں، ان سے ڈسکشن کریں کہ آپ اپنی نارکولیپسی کے ساتھ اپنی لائف کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں، ان سے کچھ ٹپس لیں، ان سے ڈسکشن کریں، اور کوشش کریں کہ وہ ڈسکشن اور ٹپس جو ہیں وہ آپ اپنی لائف پر بھی اپلائی کر سکیں، اور اپلائی کر کے دیکھیں کہ آپ کو ان سے کتنا فرق پڑتا ہے۔
اٹ واز مائی ٹوڈیز لیکچر. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس لیکچر میں ہم نے نارکولیپسی کے ان سارے اسپیکٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کسی اور ڈس آرڈرز پر ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے. اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے. Keep connecting to my channel Learning is Journey. Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.